آپ نے یہ ضرور سنا کہ سب سے پہلے ختنہ کس نے کیا؟ ابراہیم نے ابراہیم نے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ کلہاڑی سے ختنہ کیا۔ ہم آپ کو اب ایک چیز دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری، جلد اول ہے، پیج ہے 182، اور اس میں ہم چلے جاتے ہیں بالکل صحیح روایت کی طرف۔ کیا لکھا ہے؟ سودئی اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا۔ سارہ کون تھی؟ ابراہیم کی ایک بیوی تھی، اور ابراہیم نے دو شادیاں کی تھی، ایک سارہ سے، دوسری ہاجرہ سے۔ ہاجر بھی کہتے ہیں، ہاجرہ بھی کہتے ہیں۔ تو سارہ سے پہلے شادی ہوئی تھی۔ سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر کے مقاربت کر لیں۔ مقاربت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ جائیں اب، لے سیاں دے سیاں۔ سارہ نے کہا آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، اور پھر ان کے ساتھ لے سیاں دے سیاں کریں، میری سوتن کے ساتھ، میں آپ کو پوری اجازت دیتی ہوں۔ تو ابراہیم نے مقاربت فرمائی، ہاں، گھوڑی بنا دیا، جس کے نتیجے میں اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر سارہ سے مقاربت کی تو ان سے اسحاق پیدا ہوئے۔ جب اسحاق بڑے ہوئے تو اسماعیل اور اسحاق میں جھگڑا ہو گیا۔ لے بھائی، سوتنوں میں جھگڑا شروع۔ یہ نبی کی بیویوں میں بھی ہوتا تھا، میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا۔ صرف ابراہیم کی بیویوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، نبی کی بیویوں میں بھی۔ عائشہ بہت زیادہ لڑائی کرتی تھی اپنی سوکنوں سے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اسماعیل اور اسحاق میں جھگڑا ہو گیا، جس سے سارہ کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا۔ چل بھاگ، نکل جا دور، نکل جا، بھاگ جا، سڑی کے بو کہہ دیا۔ پھر داخل ہونے کی اجازت دی، پھر کہا اچھا آؤ، چلو آ جاؤ، کوئی دقت نہیں، آؤ، کہاں جاؤ گی، بڑھیا تو ہو۔ پھر ایک مرتبہ ناراض ہو کر نکالا، اور پھر داخل ہونے دیا، اور پھر قسم کھائی کہ میں ہاجرہ کے جسم کا کوئی حصہ کھاؤں گی۔ یہ ہے کون؟ ایک نبی کی بیوی سارہ، کھانے کے لیے کچھ کو کہہ رہی ہے، اپنی سوکن کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کھانے کے لیے۔ کیوں؟ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اور پھر یوں کہا کہ میں اس کی ناک اور کان کاٹوں گی تاکہ یہ بدنما ہو جائے۔ پھر کہا کہ میں اس عورت کی صابن دانی کاٹ دوں گی۔ لکھا ہے جائے ختنہ، جائے ختنہ ہوتا ہے ختنہ کی جگہ، یعنی صابن دانی میں کاٹ دوں گی۔ انگ وشیش ان کا۔ چنانچہ سارہ نے حضرت ہاجرہ کا ختنہ کر دیا۔ لے جی، آگے بھی لے لیں، میں غلط بول رہا ہوں تو پڑھ لیں، یہ آپ کے سامنے تبری ہے۔ اور پھر موقع ملتا ہی ہاجرہ کا سارہ نے کاٹ دیا۔ ہاجرہ نے پھر کیا کیا؟ اب ان کا ختنہ ہو گیا منہ سے۔ حضرت ہاجرہ کا جب کٹ گیا تو حضرت ہاجرہ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس جگہ کا خون صاف کیا۔ اس کے بعد سے عورتوں میں ختنے کا رواج پڑ گیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت سارہ نے کہا تم میرے شہر میں نہ رہو، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو وحی کے ذریعہ حکم بھیجا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ اس وقت مکہ میں بیت اللہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل وہاں گئے اور بیت اللہ تعمیر کیا۔ جب آپ وہاں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس کے بعد کا بہت سارا واقعہ ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے، میں اس کو بھی دکھا دوں گا۔ چلیں، اس کے بعد ایک روایت اور دیکھ لیتے ہیں، صرف ایک روایت نہیں ہے، دوسری روایت۔ تاریخ طبری ہے، جلد اول ہے، صفحہ 183، 183۔ اس یہاں پہ باب ایک لکھا ہوا، اولون مختون عورت، سب سے پہلے کس عورت کا ختنہ کیا گیا؟ یہ روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت ہاجرہ نے لگایا۔ سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ اچھا، کیسے ہوا؟ حضرت ابن عباس خود کہتے ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ سارہ سے الگ ہوئی تو اپنا دامن نیچے کر دیا، یعنی ان کی چولی میں حضرت سارہ گھس گئی۔ نہیں، نیچے کا کیا کہتے ہیں؟ بلاؤز کہتے ہیں، یا نیچے کا جو عورتیں پہنتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائٹی ٹائپ کا ہوتا ہوگا کچھ۔ اب سلوار تو اتار کے کاٹیں گی نہیں، کھلا کھلا لباس ہوتا تھا، عرب کا لباس پہلے نا کھلا ہوتا تھا کافی۔ نہیں، پینٹی نہیں یار، پینٹی کہاں چلتی تھی؟ جو کپڑا، کپڑا کون سا ہوتا تھا؟ چولی کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ سلوار؟ نہیں، سلوار تو کھولنا پڑے گا یار نا۔ ارے مردوں کو وہاں کا نہیں دیکھتے جو احرام پہنتے ہیں پورا، ہاں لہنگا ٹائپ کا۔ ارے لہنگا تو دلہن پہنتی ہیں یار، سیدھا سمپل سا جو ہوتا ہے، جیسے کہ نائٹ ڈریس ہوتا ہے نا لیڈیز کا، نائٹی ٹائپ کا، ویسا ڈریس۔ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، حاجیوں کا جو احرام ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے بالکل کھلا کھلا، وہاں عرب کے لوگ ایسا پہنتے تھے، یہ پورا ایسا۔ اور مسلم، ہاں پیٹی کوٹ، پیٹی کوٹ ہوتا ہوگا شاید۔ ابے بکنی کہاں سے آ جائے گی یار اس دور میں؟
کیا یار تم لوگ بھی. تو چلے بہرحال آپ نے سمجھ لیا اتنا کافی ہے. ہاں، کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تو ویسا معاملہ تھا. تو حضرت سارا اس میں سے گھس گئی اندر. ہاں، دیکھا کہ یہ تھوڑا سا پیچھے مڑے ہوئے ہیں اور پیچھے سے اس کے اندر منہ ڈال دیا اور منہ ڈال کر کے ان کی اکھاڑ دی. نہیں، لنگی. ارے لنگی مان لے یار، کچھ بھی مان لے. تو منہ ڈال کر کے یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو اور ابراہیم کو پتہ نہ لگے، لیکن پتہ تو لگنا تھا. ہاں. پھر ابراہیم ان کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے. انہوں نے جان لیا کہ ابھی تو میری پہلی بیوی نے کاجو اکھاڑا ہے، بعد میں کہیں یہ پورا ایسا نہ کر دیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کچھ تھا. ایک بابا نے اپنا ہتھیار لمبا کر دیا. لمبا ہوتے ہوتے اتنا لمبا ہو گیا کہ انہوں نے اس کو ڈنڈا بنایا اور اپنے شاگرد کو اس ڈنڈے سے مارا. بعد میں اس شاگرد نے آ کر یہ کرامت باہر بیان کی کہ بابا نے اپنا ہتھیار شریف لمبا کر دیا اور مجھے مارا. تو بابا نے کہا رہے نہیں نہیں نہیں، میرے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ کتاب کھولیں گھر جا کے جامع الکرامت، شیخ علی عمری صاحب ان کا باپ کھول دیں، ان کی تاریخیں بیان کریں گے اور کرامتیں لکھیں گے. اچھا، ان کی کرامت پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کرامت لکھ رہے ہیں کہ ان کے شاگرد مرید کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اور ان کا سالہ یعنی میرے پیر صاحب کے جو سالے ہیں، ہم تین ایک دفعہ بند کمرے میں تھے. انہوں نے حمام ذکر کیا، حمام کے اندر ہم تینوں تھے اور کوئی نہیں تھا. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو غصہ آ گیا کسی بات پر اپنے سالے پر. جب غصہ آ گیا تو انہوں نے دیکھا آس پاس کوئی چیز ملی نہیں جس سے وہ سزا دیتے. اب کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے کرامت ظاہر کی، اور کرامت ایسی ظاہر کی انا للہ استغفر اللہ، کہ ان کی جو شرمگاہ تھی انہوں نے کہا وہ لمبی ہونا شروع ہو گئی. اچھا، لمبی ہوتے ہوتے یہ الفاظ موجود ہیں، اخذ الشیخ احلیل نفسی، یہ ریفرنس لے لیجیے گا، ڈالیں لوگ سارے پڑھیں. اب یوسف نبانی کتنا بڑا نام ہے، اس کی کتاب کے اندر یہ کرامت بیان ہو رہی ہے. غور کیجیے گا. کہہ رہے ہیں اب شرمگاہ جو ہے نا وہ لمبا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کی کندھے سے بھی اوپر نکل گیا. اس کے بعد اپنی ہی شرمگاہ کو انہوں نے ڈنڈا بنا کر کے پکڑا اور اس کو سزا دی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر کرامت کا ظہور یہ ہوا کہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا بالکل. کہہ رہے ہیں پھر ہم کمرے سے باہر چلے گئے. جب کمرے سے باہر چلے گئے تو میں نے لوگوں کو بیان کیا گیا اور حضرت نے تو ایسا کیا. کہہ رہے ہیں پھر حضرت نے کہا کہ نہیں نہیں، میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں. اس بات کو ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف اس عالم نے بیان کی ہے، بلکہ میں نے ریفرنس کے ساتھ دکھایا ہے مکمل کتاب میں، ان کی بڑی کتاب میں، اور بڑے عالم نے لکھی ہوئی ہے. تو سوچیں کہ کیسی کیسی گندگیاں ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں جن کو یہ فالو کرتے ہیں، اور وہی ساری چیزیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گی. اس لیے قرآن کو دنیا سے ہٹانا انیواریہ ہے، ضروری ہے.